بھی غافل ہے. اگر کوئی بیان بھی کر دے تو ہم اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ایسے چھوڑ رہا ہوگا. جبکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں فرق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ توحید ہے، صرف کلمہ توحید ہے، اور صرف کلمہ توحید ہونے کے ساتھ اس کی کتنی فضیلت ہے. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ عاجزی بھی ہے، جس کے اندر ایک وصف ہے. اگر اس کی اتنی فضیلت ہے تو جس کے اندر دو وصف ہیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی. احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس پہ کئی جمعے بیان کیے جا سکتے، کئی جمعے. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید میں نے پہلے بھی یہاں ایک دن بیان کی تھی. سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا بیٹا گم ہو چکا ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے میرے بیٹے کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو صبر بھی کر، تقوی بھی اختیار کر، اور تیسرا یہ ہے کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر. اپنی بیوی کو بھی یہی حکم دے کہ جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے. بس وہ اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر آپ کا بیٹا زمین کی پشت پہ زندہ ہے تو واپس آ جائے گا. اس دعا کی برکت سے دعا پڑھنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں کے بعد بیٹا گھر واپس آ گیا. مسند احمد کی حدیث ہے اکیلا واپس نہیں آیا تھا، 4000 بکریوں کا ریوڑ ساتھ لے کے آیا. کئی روایات میں آتا ہے کہ 100 اونٹ ساتھ لے کے آیا. 4000 بکریاں اگر آپ 50 ہزار کے ساتھ ضرب دے تو کتنی بنتی ہیں؟ 4000 بکریاں ساتھ لے کے آیا تھا. ماں نے پوچھا بیٹا کہاں تھا؟ بیٹے نے بتایا کہ ڈاکو نے اغوا کر لیا. آیا یہاں کیسے ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک دن موقع لگا، سارے غائب ہو گئے. میں نے کہا کہ آج نکلتا ہوں، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ اگر ایسے نکلوں گا تو پکڑا جاؤں گا. میں نے کہا کہ بکریاں ساتھ لیتا ہوں، یا جو بھی وہ ساتھ لے کے آیا تھا. مسند احمد کی حدیث کے مطابق 4000 بکریاں تھیں. میں نے کہا کہ بکریاں ساتھ لیتا ہوں اور ایسے رستے پہ چلتا ہوں، کسی نہ کسی جگہ تو پہنچوں گا. ایسا رستہ ملا کہ مدینہ میں پہنچ چکا ہوں. ماں نے پوچھا بیٹا وہ کون سا وقت تھا جس وقت تو نے سب کو دیکھا کہ وہ غائب ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ فلاں وقت تھا. ماں نے کہا کہ وہ پہلا وقت تھا جس وقت میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا. اس کلمے کی یہ طاقت ہے، اس کلمے کی یہ قوت اور تاثیر ہے، اس کلمے کی یہ برکت ہے. کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے. اور جنت کی ایک بالس جگہ اتنی مہنگی ہے یہ دنیا کائنات اور دنیا کائنات میں جتنا خزانہ ہے یہ سارا کا سارا دے کر بھی ایک بالس جگہ کی رقم قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اور یہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صرف جنت کا خزانہ نہیں بلکہ یہ جنت کا ایک دروازہ بھی ہے جس دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. جو شخص اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی مشکلات میں اس کلمے کو اپنا ورد بنا لیتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گا تو اس دروازے سے جائے گا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر شخص پریشانیوں کے اندر ہے. پہاڑوں جیسے بوجھ ہیں، پہاڑوں جیسے مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں. اپنی مشکلوں کے اندر، اپنی مصیبتوں کے اندر ان اذکار کو
اپنا ساتھی بنا لیجئے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، چلتے پھرتے لیٹے، جو بھی جس حالت میں ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کی قسم اپنی زندگی کے اندر پھر آپ رنگ دیکھیے گا کہ زندگی پہلے کہاں تھی اور آج ہمیں زندگی نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔